کسی سے کم نہیں ہے، ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ دیا کہ آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے جیسا نہ سمجھ لینا۔ انہوں نے کہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جہاد پر جا رہے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، ہم عمالقہ قوم سے جہاد کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا دونوں مل کر مقابلہ کرو، اور جب جنگ جیت جاؤ گے تو ہمیں بتا دینا۔ گئے نہیں تھے تو کہا کہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور لہذا اب بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر جب آئے ہیں، 313 تھے، 312 تو صحابہ تھے اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 17 رمضان المبارک کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اور روزہ رکھے ہوئے تھے، اور لہٰذا اب جنگ شروع ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی مدد آئی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم وہ وقت یاد کرو میدان جنگ کہ ہم نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم تعداد میں بہت کم تھے، کمزور تھے۔ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تو بدر میں 313 لوگوں کے سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، یعنی 1000 کا لشکر تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 70 شہید ہوئے، یعنی 70 مارے گئے، جو کفار اور مشرکین کے جماعت کے لوگ تھے۔ ان میں ابو جہل بھی مارا گیا اسی جنگ بدر میں، اور 70 قید ہو کر آئے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوا؟ حالانکہ صحابہ اکرام کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 60 زرہ، اور گن کر 6 تلواریں تھیں۔ 6-8 تلوار 313 لوگوں میں ہو، اور 2-3 گھوڑے ہو، اور اونٹ زیادہ تر نہ ہو، اور سارے ہی کمزور ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس پاؤں کے نیچے چپل ہوتی، کسی کے پاس نہیں ہوتی، کسی کے سر میں ٹوپی ہوتی، کسی کے سر میں نہیں ہوتی۔ غربت کی وجہ سے عالم یہ تھا کہ پانی کا 2 مشکیزہ ہمارے پاس تھا، اور 313 لوگ تھے، اور بڑی ہی پریشانی کے ساتھ وہ جنگ ہوئی ہے۔ حالانکہ جب آپ مدینۃ المنورہ سے نکلے صحابہ اکرام کے ساتھ، تو اس وقت ظہر کی نماز آپ نے پڑھی اور نکلے ہیں، تو غالباً روزے کی حالت میں سفر بھی ہوا اور پھر جنگ بھی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی۔ صحابہ کرام خود کہتے، بدری صحابہ جو تھے، کلن وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ ہے کہ افعلوا ما شئتم قد غفر لکم، کہ تم جو چاہے وہ کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، بخشش کر دی۔ یہ بدر کے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو لہذا بہت بڑی ان کی قربانی تھی، اور اس صورت میں صحابہ کے جذبے کی تعریف کی گئی، اور جو غلطیاں تھیں غلطیوں پر لہذا اشارتاً اس کی اصلاح کی گئی۔ تو جب یہ جنگ ہوئی، جنگ بدر، تو 3 جماعتیں مسلمانوں کی بن چکی تھی۔ ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی، ایک جماعت دشمنوں کا پیچھا کر رہی تھی، اور ایک جماعت مال غنیمت کو لوٹ رہی تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو جنگ کے خاتمے پر یہ نقشہ تھا کہ ایک جماعت دشمنوں کے تعاقب میں، یعنی دشمنوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور ایک جماعت اللہ کے نبی کے چاروں طرف اللہ کے نبی کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہی ہے، اور تیسری جماعت مال غنیمت کو تقسیم کر رہی ہے۔
تو وہ جو مال غنیمت والے تھے انہوں نے مال غنیمت لہذا وہ حاصل کر رہے تھے، تو مال غنیمت کو انہوں نے لیا اور رکھ لیا۔ اب اختلاف یہاں پر شروع ہوا، صحابہ کی باقی دو جماعتیں کہنے لگی ہم دشمن کے پیچھے بھاگے اور ہم نبی کی حفاظت کر رہے ہیں، تم نے اکیلے نے کیسے قبضہ کر لیا، اکیلے نے مال غنیمت کو کیسے لے لیا؟ اور یہ مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا اللہ کے نبی سارے ہی برابر شریک تھے جنگ میں، کیا مال غنیمت صرف اسی جماعت کو ملے گا جس جماعت نے مال غنیمت حاصل کیا، باقیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مال غنیمت کس کو کتنا ملے گا وہ پورا بتایا ہے۔ تو یہ وہ سورہ ہے کہ اس میں جہاد اور مال غنیمت کے مسائل آئے ہوئے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، اے میرے پیغمبر میرے محبوب، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کا مکمل اختیار ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی کا فیصلہ چلے گا کہ یہ مال غنیمت کس کو کتنا کیسے ملے گا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح کر لو، مل کر رہو۔ یہ صحابہ کی جماعتوں کو ترغیب دی گئی، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے بلکہ مل کر رہو آپس میں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اب لہذا مومن کون ہے اس کی نشانی بتائی کہ مومن تو وہ ہیں، یقیناً مومن تو وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، اس کا دل ڈر جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پروردگار پر پورا پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جن لوگوں نے نماز، دیکھو یہ مومنین کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جب اللہ کا نام سنتا ہے تو دل ڈر جاتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم دن رات امام کے پیچھے کھڑے ہو کر روتے نہیں ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے نہیں ہیں، یا اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، اور ہم احساس اور فیلنگ کے ساتھ تسبیحات بھی پوری نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان والا وہ ہے جو اللہ کو ایسے یاد کرے جیسے یاد کرنے کا حق ہے۔ اور دوسرا فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرے، روزانہ پابندی سے 5 وقت کی نماز کم سے کم پڑھنا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری ایمان والے کی نشانی وہ ہے کہ ہم نے جو اسے مال دیا ہے اس مال کے معاملے میں وہ خرچ کرتا رہتا ہے، یعنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، ہدایہ، تحفے، تحائف دیتا رہتا ہے۔ صرف رمضان میں زکوٰۃ نہیں نکالتا، بعض لوگ 11 مہینے کچھ نہیں دیتے، 12ویں مہینے میں کچھ دیتے ہیں تو چڑ کر دیتے ہیں، دل سے نہیں دیتے، بلکہ تحفے، ہدیے، عطایہ، زکوٰۃ، صدقات، ایصال ثواب، ثواب جاریہ کی نیت سے دینا چاہیے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، بس یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ یعنی ایک تو نشانی یہ ہے کہ وہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ روتے ہیں، انہیں فیلنگز ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، اور دوسرا یہ نماز پڑھتے پابندی سے، تیسرا یہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات، ہدایہ پابندی سے دیتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ایسے ایمان والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس، اور بخشش ہے، اور ایک عمدہ رزق ہے، اعلیٰ رزق ہے، رزق کریم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ جیسے
یعنی یہ مال غنیمت کی تقسیم کی مثال اللہ نے یہاں پر دی ہے کہ یہ مال غنیمت کا معاملہ تمہارا ایسا تھا جیسے تمہارے پروردگار نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے تمہارے پروردگار نے تمہارے گھر سے تمہیں نکالا بالحق، حق کی تلاش میں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً مسلمانوں میں سے ایک جماعت لکارہون اس جنگ کرنے کو برا سمجھ رہی تھی۔ صحابہ کے بارے میں صحابہ کی ایک جماعت کہہ رہی تھی چلو واپس چلے جائے گے، کہاں جنگ لڑیں گے، وہ ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اسی لیے چھوڑ دیں گے، لہذا جنگ نہیں لڑیں گے، اکثر یہ چاہ رہے تھے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، اللہ فرماتا ہے کہ حق اور سچی بات ان پر کھلنے کے باوجود، واضح ہونے کے باوجود، ظاہر ہونے کے باوجود، یجادلونک کہ یہ حق اور واضح ہو گیا ان کے آنکھوں کے سامنے، پھر بھی یہ حق کے معاملے میں بحث کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، ہر دھرمی کرتے ہیں، اڑ جاتے ہیں۔ بعدما تبین، حق واضح ہونے کے بعد یہ اڑ جاتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ کانما یساقون الی الموت، گویا یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو لہذا خاص طور پر ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آج چونکہ طبیعت بھی میری کچھ برابر نہیں ہے، طبیعت کل سے خراب چل رہی ہے اور بڑی مشکل سے میں آیا ہوں، اور چونکہ تفسیر کرنا بھی ضروری تھا اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس لیے مختصر میں یہ تفسیر پیش کر دی گئی۔ انشاءاللہ پھر کبھی جنگ بدر کا تفصیل سے واقعہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔